رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، غزوہ تبوک کی دیگر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں کہ رجب 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تبوک اس راستے پر واقع تھا جو اس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی جانب جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ شام سے آنے والے تاجروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر شام میں جمع ہو رہا ہے اور وہ لوگ سلطنت اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ رومیوں کے لشکر کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت طویل سفر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا اور ان دنوں عرب قحط کی لپیٹ میں تھا، اس لیے اہل مدینہ تقریباً تہیہ دست تھے۔ اسی بنا پر اس غزوہ کو غزوۃ العسرہ بھی کہا گیا کہ تنگ دستی والا غزوہ، کہ ظاہر کی ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں آگ کی طرح تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کرنا آسان کام نہیں تھا۔ منافقین سخت گھبرائے ہوئے تھے، اہل ایمان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کہتے پھرتے تھے کہ اس گرمی میں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا جہنم کی گرمی جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ، یعنی جو منافقین پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ جب آپ لوٹ کر واپس ان میں آئیں تو یہ پھر کسی اور میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے، تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، پس تم پیچھے رہنے والوں میں بیٹھے رہو۔ سورہ توبہ کی آیت 83 کے اندر اللہ نے یہ فرمایا۔ یہ سفر چونکہ طویل تھا اور حالات خاصے کٹھن تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ تبوک جانا ہے، ہر شخص تیاری کرے اور فاصلے کو بھی مد نظر رکھے۔ اور پھر اس غزوے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری کے لیے ترغیب بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ گھر تشریف لے گئے اور 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جو لوگ عطیہ دے رہے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ عطیہ دینے کے بعد گھر میں کم سے کم اتنا بچ جائے کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان سوچوں سے ماورا تھے، ان کا انداز فکر سب سے نرالا تھا۔ آپ کے گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب اٹھا لائے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑایا ہوں، ان کا نام کافی ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حسب استطاعت مجاہدین کے لیے امداد کو فراہم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لے کر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف 100 اوقیہ سونا لے کر آئے، مسلمان عورتوں نے اپنے زیورات کو پیش کر دیا، کسی صحابہ نے سواری کے لیے اونٹ فراہم کیے، کسی نے گھوڑے، کوئی صاحب غلہ لے کر آئے اور کسی نے ہتھیار۔ دن رات کی محنت، شب و روز کی مسلسل جد و جہد اور تیاریوں کے بعد آخر کار 30,000 افراد پر مشتمل عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا آخری معائنہ کیا اور قبائل کو احکامات صادر فرمائے اور علقمہ خزائی اور ان کے والد کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا اور 9 ہجری کو بروز جمعرات تبوک کی جانب روانہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب نہیں تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تو منافقین کی تعداد تھی جنہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ اللہ نے ان کی درخواست کو مسترد کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ آیت 44 اور 45 سورۃ التوبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کو معاف رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بعض مجبوریوں کی بنا پر ساتھ تو نہیں نکل سکے تھے مگر بعد میں لشکر کے ساتھ جا ملے تھے۔ ابو ذر غفاری بھی ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ بیمار تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ اونٹ کے علاج معالجے میں مصروف رہے۔ خیال تھا کہ اونٹ صحت یاب ہو گیا تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جامع ہوگا۔
چند دنوں بعد اونٹ تندرست ہو گیا. ابو ذر غفاری نے اس پر سامان لادا اور سوار ہو کر چل پڑے. راستے میں اونٹ پھر بیمار ہو گیا, چلنے کے قابل نہ رہا. اس میں اب مزید تاخیر ہو گئی جو ناقابل برداشت تھی. انہوں نے سامان اتارا وہیں پر اور اپنے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کو وہیں پہ چھوڑا, آگے بڑھ گئے. اب اتنی گرمی, اتنا بھاری سامان اٹھا کر صحرا میں تنہا سفر کرنا, تھوڑی دیر تخیل میں لا کے تو دیکھیں کتنا مشکل سفر تھا. چلتے جا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل رہے, مشکل معلوم ہی نہیں ہو رہی. طویل صحرا کو عبور کرنے کے بعد آخر کار وہ لشکر کے قریب پہنچ گئے. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی تنہا پیادہ چلا آ رہا ہے. دور سے چلتا ہوا آتے دیکھ رہے, صحرا ہے, کھلا ہے, ظاہر ہے بیچ میں کوئی عمارتیں تو ہوتی نہیں کہ پتہ نہ چلے. دور سے پتہ چل گیا کہ ایک بندہ یوں چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ابو ذر غفاری ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قریب آتے ہیں, سب نے تصدیق کر دی کہ واقعی وہ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے, یہ تنہا جیے گا, تنہا مرے گا, تنہا اٹھایا جائے گا. جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پیاس سے بے حال تھے. پانی پی کر حواس بحال ہوئے تو اتنی داستان سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر غفاری, تمہارے ہر قدم کے عوض تمہارا ایک گناہ معاف فرمایا اور ایک درجہ بلند کیا. سبحان اللہ و بحمدی. یہ خوشخبری ملتی ہے, یہ مجدہ ملتا ہے. سن کر ابو ذر غفاری حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. وہ سفر کی تکان, وہ صحرا میں یوں گرمی میں آنا, وہ سب ختم. لشکر اسلام سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں تبوک کی جانب رواں دواں ہیں. راستے میں مقام حجر سے گزرنا ہوتا ہے, تو جہاں قوم سمود اپنے مکانات تراش کر انہوں نے بنائے تھے, اب چونکہ ان پہ عذاب الہی ہو چکا تھا اور وہاں پہ اب ان کے آثارات نظر آتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام کرے اور نہ ہی پانی پیے, یعنی یہاں سے جلدی گزر جائیں, یہ عبرت کا مقام ہے. سفر کے دوران ایک بار پانی ختم ہو گیا. لوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے بے چین ہو گئے. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ہم پر برکتیں نازل فرمائیں, آج بھی دعا فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بادل آئے, موسلادھار بارش ہو گئی, چند لمحوں میں جل تھل ہو گیا, ندی نالوں کی طرح پانی رواں ہو گیا. صحابہ اکرام نے جی بھر کے پانی پیا اور برتن بھر لیے اس پانی سے. ایک صحابی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا, باقی سارا صحرا بدستور خشک تھا, اور اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. اس لیے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وادی تھی کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے, اور دھوپ سے بچنا تھا تو اللہ نے سایہ کر دیا غمام بادلوں کا, اور وہ ٹکڑا ان کے سروں پر رہتا اور ان کو سایہ دیتا. اب اس قدر گرم موسم میں اتنا طویل سفر بذات خود ایک مسئلہ تھا. پھر سامان کی کمی, کھانے پینے کے, غلہ کبھی ختم ہوتا تو کبھی پانی ختم ہوتا. مگر قربان جائیے ان تمام نفوس قدسیہ پر جو کہ حوصلہ شکن حالات میں بھی صبر و ثبات کا پہاڑ تھے. عزم و ہمت سے بہت مشکلات کی ان گھاٹیوں کو اس کاروان عزم و ہمت نے عبور کیا, کامیاب ہو گئے اور منزل مقصود کے قریب جا پہنچے. تبوک میں قیام کیا. تبوک جانے کا مقصد رومیوں سے جہاد کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے بڑا لشکر تیار کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود جب پیش قدمی کرتے ہوئے سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیبت چھا گئی. ان کو آگے آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی. ان کو اطلاع ملی کہ یہ تو پہلے سے سرحد پر آ گئے, یہ تو مقابلہ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان کے اوپر روب چھا گیا. اللہ نے ان کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی, قدم ہی نہیں بڑھے ان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 15-20 دن قیام فرمایا, اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی آباد مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقاتیں کی, صلح کیے, معاہدے کیے. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے تحائف بھی پیش کیے. اس غزوے میں اگرچہ لڑائی تو نہیں ہوئی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی شجاعت اور بہادری کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی. پھر زندگی بھر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی. تبوک کا سفر مسلمانوں کے لیے بہت فوائد اور حکمتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا. یہ سارے حالات دیکھ کر جو اس وقت مسلمانوں کے تھے تو جزیرہ نما عرب کے اندر اور باہر جو قبائل ابھی تک اس امید پر زندہ تھے
کہ مسلمان اگرچہ پورا عرب فتح کر چکے ہیں مگر رومی وہ طاقت ہیں جو مسلمانوں کو شکست دیں گے، اور وہ لوگ رومیوں کا اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک میں رومیوں کے بھاگ جانے سے اچھی طرح سمجھ چکے تھے وہ لوگ اب کہ مسلمانوں کی عظیم روحانی اجتماعی قوت کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے انہوں نے اپنے پرانے دوستوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی سرحدیں وسیع ہو گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اس غزوہ سے بہت سارے سبق سیکھے جن کو یہاں پر احاطے میں لایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کی خاطر جب کوئی حکم آتا ہے تو قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ مقاطعہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ اسلام کے حکم کے خلاف ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، اور سچ کی جو ترغیب ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں صرف اور صرف سچ کا ساتھ دینے، سچ بولنے اور سچی بات کہنے اور سننے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔